السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں 2 سورتوں کی تفسیر کی ہے۔ یہ تیسری سورت آپ کے نصاب کی سورۃ الکوثر ہے۔ تو الحمدللہ وہ 2 سورتیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ العصر ہم نے تفسیر سے پڑھا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اور اس کا مختصراً واقعہ بیان کرتے ہوئے میں اس سورت کا ترجمہ اور تشریح کروں گی۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ تو پہلے تو میں اس سورت کی مختصراً شان نزول بیان کروں گی۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ الکوثر مکیہ ہے۔ سورۃ الکوثر مکیہ ہے، یعنی سورہ کوثر مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الکوثر مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی 3 آیتیں ہیں۔ یہ چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ قرآن پاک میں کئی سورتیں ہیں، بڑی اور چھوٹی، لیکن یہ سورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جوئی کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمایا۔ تو اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اس سورت کو نازل فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہے، امت کی ہدایت کے لیے تشریف فرما ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 3 نرینہ اولادوں سے نوازا، یعنی 3 صاحبزادے آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبوت کا معاملہ زیادہ درپیش تھا، یعنی اگر نبی کا بیٹا ہوتا تو پھر وہ سلسلہ جاری رہتا، یعنی آپ کی نسل در نسل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے مصلحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک 3 صاحبزادوں کو اپنی طرف بلا لیا، جس میں سے عبداللہ نامی صاحبزادے کی وصال کے وقت، یعنی آپ کے انتقال کے وقت، مکہ مکرمہ کے جو مشرکین کفار تھے وہ بہت خوش ہوئے۔ ان میں سے آپ کے چچا ابو لہب بھی، جو کہ اسلام کے دشمن تھے، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور مشرکین میں بہت زیادہ خوشیوں کا منظر پیش آیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رنجیدہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً فطری طور پر بشری تقاضا ہے کہ اگر اللہ کسی کی اولاد یعنی لے لیتا ہے، اپنی طرف بلا لیتا ہے، تو وہ بہت غمزدہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے غمزدہ رہے، اور اس کے باوجود یہ جو کفار اسلام کے معاملے میں تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کو ستانے کے لیے، کوئی معاملہ ان کو نہیں چھوڑا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تکلیفیں پہنچاتے رہے، لیکن جب دشمن کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے ایسے حالات میں، جبکہ اس کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، لیکن ان کی دشمنی کی تو انتہا یہ تھی کہ وہ خوشیاں منا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال پر، اور کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب ابتر ہو گئے۔ نعوذ باللہ، ابتر کے معنی ہے آپ کی نسل نہیں رہے گی، یعنی بے اولاد، یعنی وہ اولاد جس سے نسل چلتی ہے، یعنی نرینہ اولاد، یعنی لڑکے جو ہے وہ نہ ہو، تو اس کو ابتر کہا جاتا عرب ممالک میں۔ تو ایسے الفاظ استعمال کرنے لگے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کے لیے، آپ سے محبت فرماتا،
اللہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا حبیب رنجیدہ ہو، غمزدہ ہو. تو اللہ نے سورۃ الکوثر یعنی سورۃ الکوثر کا انعام فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ مت ہوئیے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر سے کئی سارے مراد ہے، کئی مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی ہے. میں یہاں پر مختصراً بتاتی ہوں آپ کو کہ کوثر سے مراد حوض کوثر لیا جاتا ہے، یعنی جنت میں ایک نہر ہے جو شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید، اور اس کے کنارے سونے اور چاندی سے بنے ہوئے، اور اس کی زمین ہیرے موتی اور جواہرات سے. جو اسے نوش فرمائے گا وہ سیراب ہو جائے گا. اور ایک حشر کے میدان میں حوض کوثر جو امت کے لیے خصوصی رکھا گیا ہے، یعنی اس سے ایک بار جو پی لے تو ہزاروں سال اسے پیاس نہ لگے، ایسا کوثر دوسری مراد ہے. اور تیسری مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا اس صورت میں کہ اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا انعام عطا فرمایا کہ تا قیامت آپ کا نام باقی رہے گا. یہ لوگ اس لیے خوش ہو رہے کہ آپ کی نسل سے آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا سلسلہ یہی ختم ہو جائے گا. نہیں، بلکہ آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ کی نسل کو چلایا جائے گا، اور ساری دنیا میں ہر لمحے آپ کا نام لیا جائے گا قیامت تک. یقیناً دنیا میں ہر سیکنڈ میں اذان دی جاتی ہے، ایک لمحہ بھی بغیر اذان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارا ہی نہیں ہے. یہاں پر انڈیا میں اگر 5 بجے اذان ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر میں کوئی اور ملک میں 5:02 کو 5:01 کو، مطلب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں. امریکہ میں اسی طرح ہر لمحہ پوری کائنات میں آپ کا نام لیا جا رہا ہے. آپ کی نسل کو کاٹا نہیں گیا، بلکہ قیامت تک آپ کی نسل جاری ہے سعادات کے نام سے. ہاں، آپ ہی کے دشمن جو ہے وہ بے نسل ہو جائیں گے، ابتر ہو جائیں گے. تو یقیناً جو لوگ آپ کو تنگ کیا کرتے تھے ان کے 4 صاحبزادے تھے، اور ان کی جو اولادیں تھی وہ زندہ رہی اس صورت کے بعد بھی. لیکن یہ بات کیوں کر مکمل ہوئی؟ تو اس طرح اللہ نے ان کی بات کو مکمل فرمایا. اللہ نے اپنے کلام کو مکمل فرمایا کہ ان کی اولاد ہوتے ہوئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے، یعنی ان کی اولادوں کو ایمان سے نواز کر انہیں بے نیاز کر دیا ان کے کفر سے، ان کے تباہیوں سے. وہ بیٹے ان کے تھے لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت عطا فرمائی، ہر لحاظ سے خلوق میں کثرت عطا فرمائی، علم میں کثرت عطا فرمائی، ہر لحاظ میں، یعنی آپ کو شفاعت عطا کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کا موقع عطا فرمائے. یہ بھی کثیر نعمتوں میں ایک نعمت ہے. اور یقیناً انبیاء علیہ السلام جب قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کسی کے ساتھ 1 امتی ہوگا، کسی کے ساتھ 10 امتی ہوگے. نوح علیہ السلام جو کہ 900 سال ان کی نبوت کا 900 سال جو ہے ان کی نبوت کا پیریڈ رہا، یعنی ٹائم رہا، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ 23 ایئرس تھا. یعنی صرف 23 ایئرس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کو، یعنی 6 لاکھ سے زائد صحابہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہیں. تو 900 سال میں صرف درجنوں میں ان کی امت رہی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جب حاضر ہوں گے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہوگا کہ میری امت کی کثرت یہ ہے کہ بے حساب امت، قیامت تک بے حساب امت. اور ایک معجزہ کثیر کوثر سے مراد قرآن پاک بھی ہے جو کہ قیامت تک ثابت اور سالم آپ کا کلام موجود ہے. اللہ کا کلام جو کہ معجزہ ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، کثیر انعام. تو الحمدللہ اس صورت میں ان کفار کو جواب دے دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا. تو یہاں پر پہلے ہم اس صورت
کی قرأت کریں گے، اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، پھر اس کے ساتھ اس کی تفسیر پڑھیں گے. تو الحمدللہ یہ رہا اس کا شان نزول. تو یہ سورت مبارکہ پڑھیں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکوثر. انا اعطیناک الکوثر. یہاں پر نون مشدد ہے اسی لیے یہاں پر غنہ ہوگا. انا اعطیناک الکوثر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر یعنی خیر کثیر عطا کیا. Surely we have given you the کوثر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیجیے. So pray to your Lord and offer sacrifice. تیسری آیت مبارکہ ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. یقیناً آپ کا بدگو یعنی آپ کا بدگو سے مراد آپ کے بارے میں برا کلام کرنے والا، آپ کا دشمن ہی بے نسل کٹا ہوا ہے. Surely your enemy will not leave any descendants behind him. تو الحمدللہ ہم نے اس سورہ پاک کی قرأت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا. تو ہم آہستہ آہستہ اس سورہ پاک کی تفسیر پڑھتے ہوئے اپنی کلاس کو آگے بڑھائیں گے. تو الحمدللہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ناراض مت ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف. تو الحمدللہ یہاں پر انا اعطینا عطا نہیں بولا گیا، صرف اعطینا کل کوثر کہا گیا. اعطینا کے معنی ایک ہوتا ہے عطا کے معنی ہے دیا، دینے کے بعد لی جانے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ دیا. اور یہاں پر لفظ اعطینا سے مراد ہم نے آپ کو دے دیا سے ہے، ہم نے آپ کو عطا کر دیا، آپ جو چاہے کریں. تو یہاں پر اس طرح فصاحت اور بلاغت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حبیب کو نوازا ہے. ارشاد فرمایا اعطیناک الکوثر، اور کوثر سے مراد میں نے آپ کو تفسیر میں شان نزول میں بتایا، کوثر سے مراد حوض کوثر وہ نہر جو جنت میں ہے، اور علم کی کثرت، امت کی کثرت، اولاد کی کثرت. قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. آپ کے نام لینے والوں کی کثرت، آپ پہ درود پڑھنے والوں کی کثرت، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فضیلت میں آپ پر درود بھیجتا ہے. جس کا ذاکر خود خدا ہو اس کی کثرت کیوں کر گنی جا سکتی ہے، کیوں کر کاؤنٹ میں لایا جا سکتا ہے. میں تو مختصراً بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو کثیر ہے، یہ کثرت ہے، اللہ نے بے شمار نعمتیں، بے شمار عنایتیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہاں پر کثیر کا مراد ہر وہ نعمت امت محمدی کی دی گئی ہے وہ اس سے مراد ہے. اور پھر اس کے بعد جب بندہ نعمتوں سے نوازا جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بندے کو سلیقہ سکھاتا ہے، اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے اے پیارے حبیب ہم نے تو ہر چیز عطا فرمائی آپ کو بے انتہا بے حساب. تو آپ بس اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کے حضور میں سجدہ ریز رہے، آپ اپنے رب کے حضور میں نماز پڑھیں. یہاں سے مراد اگر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت آپ کو دی جائے تو اس کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ شکرانہ ادا کریں، نماز شکرانہ ادا کریں. یہاں پر یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے اپنے رب کی طرف سے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، یہاں تو کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن امت کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ یہاں پر اگر اپنے رب سے کچھ بھی ملے، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز ہم حاصل کر سکے اپنے اعمال سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
कोई भी चीज है तो वो उसकी कसरत में ही शामिल होगा। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में नमाज शुक्राना अदा करे और कुर्बानी दे। कुर्बानी से मुराद जानवरों की भी कुर्बानी है, यानी अल्लाह की राह में खर्च करना, सेक्रीफाइस करना, यानी अल्लाह की राह में अपने आप को हाजिर करना कुर्बानी से मुराद है। तो या हम कुर्बानी से मुराद क्या लेंगे? यहाँ तो नमाज का जिक्र किया गया है। कुर्बानी से मुराद एक तो जो ज़ुबाह किया जाता है, ज़ुबाह क्यों किया जाता है आपको ये मैं बता दूं कि कोई जानवर ज़ुबाह क्यों किया जाता है। तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में जानवर का ज़ुबाह करना से मुराद गरीबों और मिस्कीनों को अल्लाह की तरफ से इनाम पहुंचना, तोहफा पहुंचना। आप चाहे कुर्बानी करके पहुंचाए या आप कोई चीज को बर्दाश्त करके पहुंचाए या आप अपने नफ्स पे पत्थर रखना भी कुर्बानी है। यानी हर वो नेक अमल, आपका नफ्स नेक अमल करना नहीं चाहता, और अगर हर वो नेक अमल अगर आप करेंगे तो आपके नफ्स को कुर्बान करने के माना है और अल्लाह उस कुर्बानी को कबूल फरमाता है। तो अपने नफ्स की कुर्बानी दें और अल्लाह की राह में अपने आप को हमेशा राजी रखे, नमाज पढ़े और कुर्बानी दे। इससे अल्लाह का शुक्र बजा लाने का तरीका ये है। उसके बाद तीसरी आयत मुबारका में इरशाद हुआ, इन्ना शानियका हुवल अबतर, जिसका माना है यकीनन आपका बदगो यानी बदकलाम, जो आपके बारे में थोड़ा भी नहीं झिझकते, बदतमीजी करने में, बदगोई करने में, बुरी बात कहने में, वो यकीनन आपके दुश्मन होंगे, दोस्त नहीं होंगे ना। तो वो जो दुश्मन है आपके वही बेनस्ल कटा हुआ होंगे। तो इससे मुराद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदगो बे औलाद हो जाएगा, उसकी नस्ल का पता ही नहीं रहेगा। यकीनन कौन जानता है, मैं तो नाम भी लेना पसंद नहीं कर रही हूँ उसका, तो कौन जानता है उसको, उसके बारे में तारीख में लिखा है, लेकिन उसको जानता कौन है, उसकी नस्ल को जानता कौन है? हाँ, उसकी नस्ल को जिंदा रखा गया और फिर उन्हें ईमान के दायरे में दाखिल किया गया। इस तरह उसको बे औलाद कर दिया, अल्लाह ने उसी वक्त उसको बे औलाद कर दिया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी औलाद को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वालों में शामिल कर लिया, तो यकीनन वो तन्हा हो गया उसी वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये अता फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई इस तरह फरमाई कि ए हबीब, जो आपकी बदगोई, आपके बारे में बदगोई करता है, बदज़बानी करता है, उसको कभी कभी उसकी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, वो उसको काट दिया जाएगा, उसके मामलात को रोक दिया जाएगा। लेकिन कयामत तक जिसका नाम रहेगा, जिसकी नस्ल रहेगी, जिसके आमाल रहेंगे, जिसके तालीमात रहेंगे, जिसके अखलाक का जिक्र होगा, वो सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, सिर्फ 23 इयर्स में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अरब बल्कि दीन को फैलाया। सिर्फ 23 इयर्स, शुरुआत के 10 साल तो मक्के के तकालीफ में गुजर गए, फिर उसके बाद 13 साल में मदीने में जंगों में गए, लेकिन उसके बावजूद आपकी तालीमात का ये मामला था कि क़यामत तक आपके नाम लेने वाले, आपके दीन पर चलने वाले, आपकी हिदायतों पर चलने वाले, आपके कलमा गो क़यामत तक रहेंगे। ये अल्लाह का इरशाद है और वो इरशाद पूरा हो रहा है। आज 1400 साल हो चुके हैं इस्लाम के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसके बावजूद भी हर बच्चा, हर मुसलमान, हर इंसान, बल्कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर लोग भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलतों को जानते हैं, उनके अमल को जानते हैं, उनके मामलात को जानते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके अमाल की अमल पैरवी करते हैं, यानी उनकी बताई हुई सुन्नतों पर अमल करते हैं। आज
بتائے کوئی ایسا دین ہے جو اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی ہر ایک کے زبان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ان سے محبت کا معاملہ ہے، ان سے محبت رکھنے کا، کیونکہ وہ ان کی امت کثیر ہے، ان کے نام لیوا کثیر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما چکا ہے، اور قرآن کا قول حق ہے، وہ یقیناً قیامت تک حق ہے اور ہمیشہ حق رہے گا، اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو ایسی کثیر نعمتوں سے نوازا، جس میں سے سجدے ہے، نماز ہے، روزے ہیں، عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، جو کہ دیگر امت کو نہیں دی گئی، اور نہ ہی اتنی کثرت سے کوئی نبی کی امت رہی ہے، نہ ہی کوئی اتنی کثرت سے کوئی نبی کی امت رہ چکی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہوئے ہمیں اس سورت کو ہمیشہ ذکر کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں میں۔ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں دین کے بارے میں، اس کو ہم اپنے آس پاس میں سکھانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں کیا تعلیمات دی گئی ہے۔ یہاں پہ تو ذکر نعمتوں کا کیا گیا ہے، اور پھر اس دشمن کے بارے میں اس کی ناکامی کا ذکر کیا گیا، تو یہاں پر تعلیمات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو یہ دوسری آیت میں آپ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بہترین نعمت حاصل کریں اللہ کی طرف سے، یا کوئی بھی چیز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے، نماز شکر ادا کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ ہر چھوٹی بڑی چیز پر اللہ کا شکر بجا لائیں گے اور قربانی دیں گے۔ یعنی مختصراً کوئی بھی چیز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ قربانی ہماری طرف سے مال کی ہو یا پھر کوئی بھی چیز کی ہو، جانور کی ہو، کوئی بھی چیز کی ہو، اللہ کی راہ میں قربانی کریں گے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ پاک کی مختصراً تفسیر، شان نزول اور اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سورے کو سمجھنے اور پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورے کو بارہا پڑھیں، اور آپ کے ایگزام میں بٹ نمبر 3 میں اس کی سمری پوچھی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو جتنی تفسیر سمجھائی ہے، اگر آپ اتنا بھی لکھتے ہیں تو 3rd بٹ کے لیے آپ کو یہ سورہ پوچھا جا سکتا ہے 6 مارکس کے لیے، یہ یاد رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ کلاس ہم پڑھیں گے جو سورۃ الاخلاص ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ صدق اللہ العظیم۔